تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کریں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے۔ اور یہ طے شدہ بات ہے کہ پردیسی کو پردیس میں جتنی سہولیات ہوں، لوگ جتنی محبتیں دیں، لوگ جتنا ان کا خیال کریں، مگر اس بندے کو اپنے وطن کی یاد آتی ہے، ماں باپ یاد آتے ہیں، بیوی بچے یاد آتے ہیں، دوست احباب یاد آتے ہیں، ہر وقت اس کا دل تڑپتا ہے میں اپنے وطن پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح ہمارا وطن بھی جنت ہے۔ آدم علیہ السلام اور اما حوا وہاں سے دنیا میں آئے، اب اس وطن کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں۔ ہم تو یہاں پردیسی ہیں، تھوڑے دن کی بات ہے، زندگی گزاریں گے، بالآخر چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ تھے جو ہم سے پہلے آئے، زندگی گزار کے چلے گئے، آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہم بھی چلے جائیں گے۔ کسی نے کیا پیاری بات کہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ پہلے ہمارے ماں باپ اس زمین پر مہمان تھے، وہ چلے گئے، اب ہم زمین پر مہمان ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے۔ کچھ وقت کے بعد ہماری اولادیں ہوں گی، پھر ان کی اولادیں ہوں گی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اب ہماری باری ہے، تو ہمیں چاہیے ہم ڈٹ کر نیکی کر لیں۔ جس طرح دنیا کی زندگی مختصر ہے، تو چاہیے کہ خوب ڈٹ کر کام کر لیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ پہلے زمانے میں لوگوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھیں، چنانچہ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، اور قرآن مجید میں ہے کہ 950 سال انہوں نے قوم کو تبلیغ کی، اور جب زیادہ لوگ ایمان نہ لائے اور ستایا لوگوں نے، تو اس وقت انہوں نے دعا کی اور عذاب آیا، طوفان آیا، پھر طوفان کے بعد بھی وہ 60 سال تک زندہ رہے، تو گویا 1050 سال کی زندگی ان کی ثابت ہوتی ہے۔ اب سوچئے 1000 سال سے زیادہ کی زندگی انہوں نے گزاری، اور آج تو 100 سال کی عمر بھی کسی کسی کی ہوتی ہوگی، ورنہ اس سے بھی کم ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت آئی، کہنے لگی حضرت دعا کے لیے آئی ہوں، میرے بچے زندہ نہیں رہتے، بچپن لڑکپن میں فوت ہو جاتے ہیں۔ پوچھا کتنی عمر میں؟ کہنے لگی کوئی 100 سال کا فوت ہو جاتا ہے، کوئی 200 سال کا ہو کر فوت ہو جاتا ہے، کوئی 300 سال کا ہو کر فوت ہو جاتا ہے۔ وہ مسکرائے، فرمانے لگے اللہ کی بندی، قرب قیامت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا جبکہ انسانوں کی عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوں گی۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو عورت حیران ہو کر دیکھنے لگی، کہنے لگی اے اللہ کے نبی، جن لوگوں کی عمریں ہی 100 سال سے چھوڑی ہوں گی، کیا وہ دنیا میں رہنے کے لیے مکان بنائیں گے؟ فرمایا مکان بھی بنائیں گے، شادی بیاہ بھی کریں گے، کام کاروبار بھی کریں گے۔ یہ سن کر اس عورت نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کہ کیوں ٹھنڈی سانس لی؟ وہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی، اگر میں کبھی اس وقت میں ہوتی جب عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہیں، تو اتنا تھوڑا وقت تو میں ایک سجدے میں ہی گزار دیتی۔ تو ہماری زندگی تو اتنی مختصر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، یعنی کوئی تو پیدا ہوتے ہی مرے گا اور کوئی 100 سال سے اوپر جا کر مرے گا، لیکن جب ایوریج نکالیں گے، اوسط نکالیں گے، تو گراس ایوریج اس امت کی 60 to 70 بنے گی۔ اب وہ عورتیں جو اس وقت 40 سال سے اوپر کی عمر میں پہنچ چکی ہیں، وہ اچھی طرح سن لیں
کہ وہ اپنی زندگی کا سیکنڈ ہاف گزار رہی ہیں، فرسٹ ہاف گزار چکی، یعنی وہ اپنی زندگی کے ظہر اور عصر کا وقت گزار رہی ہیں، اور ظہر عصر کے بعد سورج ڈوبتے ہوئے دیر نہیں لگا کرتی۔ تو ہمیں چاہیے ہم آخرت کی ڈٹ کر تیاری کریں۔ کسی آدمی کو اگر چھٹی ہو تو وہ چھٹی کے دن صبح جب اٹھتا ہے تو اس کے دل میں بڑی تسلی ہوتی ہے، سارا دن ہے میں بڑے کام سمیٹ لوں گا۔ لیکن جب ظہر کا وقت ہو جائے اسی بندے کو دیکھیں کہ بڑا پینک ہو رہا ہوگا کہ کام سمٹے نہیں، ظہر کا وقت آ گیا، اور وہ سوچے گا جی اب تو بس مغرب قریب آ گئی۔ تو جیسے ظہر کے بعد مغرب کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے، تو جو 40 سال سے اوپر کی ہیں وہ سمجھ لیں کہ ہم اب ظہر عصر کے وقت گزار رہی ہیں، اور معلوم نہیں یہ زندگی کا سورج کب ڈوب جائے گا۔ یوں تو پتہ نہیں، جوانوں کو بھی موت آ جاتی ہے، بچوں کو بھی موت آتی ہے، لیکن ایک اصول بتا دیا، مثال سمجھانے کے لیے بتا دی کہ اگر 60-70 کی عمر کو ہم ایوریج عمر لگا لیں تو اس لیے جو 40-35 سے اوپر کی عورتیں ہیں ان کو تو بہت سیریسلی آخرت کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ایک اور مثال سے یہ بات ذرا کلیئر ہو جائے گی۔ کرکٹ کا کھیل ہے، عام طور پر اس میں 2 اننگز کھیلتے ہیں۔ جب کوئی پلیئر پہلی اننگز کھیلنے کے لیے آتا ہے اس کے دل میں بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے اور وہ کھل کے شاٹ کھیلتا ہے، لیکن اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں دوسری اننگز میں پھر ایک مرتبہ کھیلنے کا موقع حاصل کروں گا۔ لیکن وہی کھلاڑی اگر سیکنڈ اننگز میں کھیلنے کے لیے آئے تو وہ بہت محتاط ہو کر کھیلتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک گیند آئے گی اور میری باری ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح جو 35-40 سے اوپر کی عمر میں ہیں یہ عورتیں اپنی زندگی کی سیکنڈ اننگز کھیل رہی ہیں۔ اب کیا معلوم کب ملک الموت کی طرف سے بلاوا آئے گا اور کھڑے پیر جانا پڑ جائے گا۔ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون۔ جب ملک الموت آتے ہیں وصیت کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، کسی کو انسان گڈ بائی بھی نہیں کہہ سکتا، کھڑے پیر جانا پڑ جاتا ہے۔ تو جب ایسا ہے موت کا معاملہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر لیں۔